السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات سامعین اکرام، یہ مبارک مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فکن ہے، جو ہم کو نصیب ہوا ہے، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، بدلے کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے۔ رمضان اس کے معنی جلا دینے کے ہیں۔ اس معنی سے اس مہینے کو کیا مناسبت ہے؟ اس کی دو وجوہات تحریر فرمائے گئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب سب سے پہلے روزہ فرض ہوا، اس سال بہت سخت گرمی تھی، اسی وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ذکر کی گئی کہ اس مہینے کے آنے کے بعد مومنین کے گناہوں کو ان کے نام اعمال سے جلا کر کے بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، اور ان کے نام اعمال کو گناہوں سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ روزے کے لیے قرآن کریم کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے وہ صیام کا لفظ ہے۔ صیام یہ جمع ہے اور اس کا واحد صوم۔ صوم کے معنی بچنا اور پرہیز کرنا، اور اصطلاحی شرعی اعتبار سے صوم کے معنی آدمی کھانے سے رکنا، آدمی کا پینے سے رکنا، اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل سے آدمی کا رک جانا، یہ صوم کہلاتا ہے۔ روزہ اسلام کے ان بنیادی چیزوں میں سے ہے جس پر اسلام قائم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، وإقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنا، والحج وصوم رمضان حج اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ چنانچہ فقہا نے اور محدثین نے، تمام حضرات نے یہ بات فرمائی کہ جو آدمی روزے کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آدمی گناہگار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اسلام کی بنیادی چیز ہے اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، سن 2 ہجری کا سال چل رہا تھا۔ اس وقت میں جب تمام مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ دیگر اسلامی احکامات پر مکمل طریقے پر عمل پیرا ہو گئے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت اس امت کو عطا فرمائی۔ اس سے پہلے 10 محرم کا روزہ اس امت پر فرض تھا۔ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی، اس کے بعد اس روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فرضیت کے سلسلے میں فرماتے ہیں، فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ،
کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم لوگوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے سابقہ امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے اندر جہاں پر اس امت کے روزوں کا تذکرہ فرمایا، دوسری طرف اسی آیت کے آگے والے حصے کے اندر سابقہ امتوں کے روزوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے کیوں بیان کیا؟ انسان کی ایک عادت ہے کہ جب کبھی کسی مشکل کام کے اندر تنہا اکیلا ہو تو وہ اس کام کو بہت بھاری اور مشکل محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن اگر اسی کام کے اندر کوئی دوسرا آدمی بھی اس کا شریک ہو جائے تو پھر وہی مشکل کام اس کے لیے آسان معلوم ہونے لگتا ہے۔ روزہ انسان کے لیے ایک مشکل کام تھا، دن بھر بغیر کھائے بغیر پیے ہوئے اپنی نفسانی خواہشات سے دور رہنا، یہ انسان کی طبیعت کے لیے بالکل مشکل اور بہت بھاری کام تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا اس آیت شریفہ کے اندر کہ یہ روزے کا عمل تم امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہے ان لوگوں نے اس عمل کو انجام دیا، ان لوگوں نے اس کام کو کر کے دکھایا ہے، تو لہذا جب ان لوگوں نے کیا ہے تو تمہارے لیے بھی اس کام کا کرنا بہت آسان ہے۔ اس سے پہلی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے اس امت میں رمضان کے اندر روزے رکھنا ہے ان کے لیے بھی رمضان کے اندر روزے رکھنا تھا، اور جس طریقے سے ہمارا روزہ سحری سے شروع ہو کر کے افطار پر ختم ہو جاتا ہے، جتنے اوقات ہمارے روزے کے ہیں ان کے بھی اتنے اوقات تھے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صرف نفس روزے کے اندر ہم شریک ہیں۔ رمضان جس طریقے سے ہمارے لیے روزوں کا مہینہ ہے، سابقہ امتوں کے لیے رمضان روزے کا مہینہ نہیں تھا، ان کے لیے دوسرے اوقات تھے۔ اسی طریقے سے ان کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، آدمی جب رات میں کھا کر کے سو جائے اسی وقت سے اس کا روزہ شروع اور پھر دوسرے دن غروب پر اس کا روزہ ختم ہوتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب تک ہم اس امت کا جو حکم نازل نہیں ہوا تھا، سابقہ امتوں کے حکم پر ہی پیروی ہوا کرتی تھی، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابتدائی دور میں اسی طریقے سے رہتے تھے لوگ کہ رات میں آئے کھائے اور پھر سو گئے، اسی وقت سے روزہ شروع ہو گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونٹوں کے چرانے والے تھے، چرواہے تھے، اپنے اونٹوں کو لے کر کے صحرا کی گرمی کے اندر تپتی ہوئی دھوپ میں اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے چلے گئے، دن بھر جانوروں کو چرایا، واپس آئے اور پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ کوئی چیز کھانے کو میسر ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی تو کوئی نہیں، میں تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ باہر گئی، خوب جلدی جلدی کھانے پینے کا انتظام کیا، آئی گھر کے اندر دیکھتی ہے کہ تو وہ تو سو گئے ہیں، چنانچہ ان کو بیدار کیا۔ اب جب آدمی سو جاتا ہے تو پھر اس وقت سے روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا، چنانچہ ان کا روزہ شروع ہو گیا، کوئی چیز نہیں کھائی، دوسرا دن شروع ہو گیا۔ جب دوسرا دن گزرنے لگا تو ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی ہونے لگی، چنانچہ وہ خاتون اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے عرض کیا کہ ایسا ایسا ماجرا میرے شوہر کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام پر اسی وقت اللہ کی جانب سے احکامات نازل ہو گئے کہ اس امت پر تخفیف کر دی گئی اور ان کی رات میں کھانے کو پینے کو اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کو ان کے لیے رات کے حصے کے اندر حلال کر دیا گیا۔ جب صبح صادق ہو جائے تو پھر اس وقت سے روزہ شروع ہو جائے گا اور غروب آفتاب تک روزہ وہاں ختم ہو جائے گا، پھر رات کا حصہ ان کے لیے تینوں چیزوں کے لیے حلال ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن ترک کرنا، پھر ایک دن روزہ رکھنا، پھر ایک دن چھوڑنا، اس طریقے سے مہینے کے 15 دن روزے اور 15 دن افطار کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بغیر ناغہ کیے تھے، مسلسل روزہ رکھنے کا آپ کا معمول تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، پھر 2 دن چھوڑ دیتے، پھر چوتھے دن روزہ رکھتے، اس کے بعد کے 2 دن چھوڑ دیتے۔ اس طریقے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معمول رہا تھا۔
دیگر عبادات جو اس امت کے اندر موجود ہے اس کے اندر ریاکاری کا، دکھلاوے کا شائبہ اور اندیشہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دیکھنے لگے تو اس کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھنے کا اس کے اندر شائبہ ہو سکتا ہے۔ حج کو جا رہا ہے، اس کے اندر یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ دکھلانے کے لیے مجھے حاجی کہا جائے، اس کے لیے یہ حج کرنے لگے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دے رہا ہے، دل کے اندر یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے خوب خرچ کرنے والا سخی کہیں۔ لیکن میرے دوستو، اس کے برعکس روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ آدمی جب تک اپنی زبان سے اپنے سامنے والے کو نہ بتا دے کہ میں روزے سے ہوں، آس پاس رہنے والے کسی آدمی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں روزے سے ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انعام بھی اسی لیے بہت زیادہ رکھا۔ دیگر اعمال کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر اعمال کے ثواب فرشتوں سے کہہ کر کے دلوا دیتے ہیں کہ اس عمل کا اتنا ثواب اس بندے کو دے دیا جائے، فرشتوں کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ لیکن روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو خاص میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود اپنے بندے کو دوں گا۔ شراح حدیث فرماتے ہیں اس عبارت کو بعض لوگوں نے اس طریقے سے پڑھا الصوم لی وانا اجزا بہ، یعنی جب روزہ میرے لیے ہے تو میں بندے کو خود میں مل جاتا ہوں، یعنی روزہ رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود پا لیتا ہے۔ رمضان کا روزہ اتنا اہم اور اتنا مقدس ہے کہ اگر جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے روزے ایک رمضان کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کی قضا کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کرنے کے لیے زندگی بھر بھی روزے رکھے تو پھر اس روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات جان لی گئی کہ ہمارا روزہ سحری پر شروع ہوتا ہے اور افطار پر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، یعنی سحری کرو، سحری کے اندر برکت ہے۔ سحری اس وقت کو کہا جاتا ہے صبح صادق سے پہلے رات کا آخری حصہ سحر کہلاتا ہے۔ اس کے اندر جو کھانا کھایا جائے گا اس کو سحری کہتے ہیں۔ چنانچہ آدمی رات میں عبادات سے فارغ ہونے کے بعد سو جائے، پھر رات کے آخری حصے کے اندر اٹھ کر کے کھانا کھا لے، اس کو سحری کی فضیلت اور برکت حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر رات بھر نہیں سویا، نفل اور عبادات کے اندر مصروف رہا، پھر رات کے آخری حصے کے اندر کچھ کھانا کھا لے تو اس کو بھی سحری کی برکت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آدمی نے رات کے ابتدائی حصے کے اندر خوب سیر ہو کر کے کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا، سحری کے اندر کھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو سحری کی برکت اور فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے لیے اس مہینے میں خاص طور سے اس امت کے لیے 5 انعامات فرمائے ہیں جو کہ سابقہ امتوں کو وہ انعامات نہیں دیے گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اس کی بہت ساری تشریحیں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی جب روز قیامت اٹھے گا، اللہ کی خدمت میں حاضر ہوگا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بو کے بدلے میں اس کو مشک عطا فرمائیں گے۔ دوسری تشریح یہ فرمائی گئی کہ جب آدمی قبر سے اٹھے گا تو اس کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور تیسری تشریح یہ فرمائی گئی کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جب وہ روزہ رکھ رہا ہے، بھوک برداشت کر رہا ہے، کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، اپنی حلال نفسانی خواہشات کو ترک کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر وہ اللہ کا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے۔ اور جو آدمی کسی کا محبوب ہوتا ہے تو اس کی خراب بو بھی اس کے لیے بہت ہی عمدہ خوشبوؤں سے زیادہ پسندیدہ ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کے منہ سے آنے والی بدبو اس کے محبوب بن جانے کی وجہ سے اس مشک سے زیادہ خوشبودار اور پسندیدہ اور زیادہ اہمیت والی ہو جاتی ہے۔ دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے روزے داروں پر یہ فرمایا کہ فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ تمام احادیث کے مجموعے کے سامنے رکھ کر کے خلاصہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مخلوقات بھی اس روزے دار کے لیے افطار کے وقت تک روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ اور تیسرا انعام جنت کو اس روزے داروں کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و مزین کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی مہمان آنے والا ہو تو پھر
اس کے آنے سے پہلے اس کی صفائی ستھرائی کر دی جاتی ہے، کھانے پینے کے اچھے انتظامات کر دیے جاتے ہیں، رہنے سہنے کے لیے اچھی طریقے سے قالینیں بچھائی جاتی ہے، بستر مزین کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب روزے دار یہاں سے دار آخرت کے اندر پہنچے گا تو ایسے مقام پر اس کو رکھا جائے گا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی سے آراستہ کر دیا اور مزین کر دیا ہوتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر شیطانوں کو، سرکس جنات کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام دنوں کے اندر جو آدمی گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے، اس مہینے کے اندر وہ لوگ بھی گناہوں سے باز آ جاتے ہیں۔ اور پانچواں انعام آخری رات رمضان کی جب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ شب مغفرت شب قدر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رمضان کی آخری رات ہے۔ جب کوئی مزدور ہے، کام کرنے والا ہے، اس نے کسی کام کو بحسن خوبی اچھے طریقے پر تکمیل تک پہنچا دیا اور مکمل کر دیا تو اس کو پوری اجرت اور پورا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بندوں نے میرے لیے کھانے کو ترک کر دیا، میرے لیے پینے کو ترک کر دیا اور میرے لیے اپنی نفسانی خواہشات سے باز رہے، چنانچہ ان لوگوں نے میری خوشی کے لیے اپنے کام کو پورا کیا ہے، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں ان کی مغفرت کر دوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے ذریعے سے اس کی ابتدا فرماتے ہیں۔ اور آخر بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایک بہت جنت کے اندر جتنے دروازے، 8 دروازے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بنائے ہیں، ذاکرین کا دروازہ اور خاص اعمال کے ایک دروازے ہیں، ایسے ہی روزے داروں کا بھی ایک دروازہ ہے۔ چنانچہ جو روزہ رکھنے والے ہوں گے، اس امت کے لیے خصوصی انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزے داروں کو باب الریان اس کا نام ہے، اس دروازے سے قیامت کے روز گزار دے گا اور پھر وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر اپنے اوقات کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔